السلام علیکم، میں ہوں بنت ایوب۔ آج ہم بات کریں گے 12 ربیع الاول کے بارے میں۔ جو عید میلاد کا کانسیپٹ ہے 12 ربیع الاول کو، جو کہتے ہیں کہ منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے اور کس طرح سے منانا چاہیے، کہاں کون سی حدیث میں یا قرآن میں آیا ہے کہ کس طرح سے منانا چاہیے، تو جب بھی کوئی بات کرتا ہے بہت کامن سا سوال ہے کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے، 12 ربیع الاول کو کیا کرنا چاہیے، تو اس کے جواب میں کچھ لوگ یہ دلیل لاتے ہیں، اس میں لے آتے ہیں، اس بات کی دلیل دے دیتے ہیں کہ سورہ یونس میں آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی رحمت اور فضل پر خوشی منانی چاہیے، یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی ہر نعمت اور فضل کو خوشی سے مناؤ۔ تو وہ اس چیز کو لے آتے ہیں بیچ میں اور اس چیز کی دلیل دیتے ہیں۔ حدیث میں یہ نہیں آیا کہ آپ کیک کٹ کریں یا دھمالے ڈالیں یا پھر لاؤڈ سپیکر پہ شرکیہ کلمات لگا کے آپ گھومیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کریں اور لوگوں کو یہ دکھاوا کریں کہ آپ بہت بڑے نبی پاک سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جیسے عید کا ذکر جو آتا ہے، عید میلاد النبی جو کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈفرینٹ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے 1162 میں ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ اس دن پیدا ہوئے۔ اور اس حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ 1740 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے روزہ رکھا کرتے تھے کہ اس دن اللہ کے سامنے اعمال نامے پیش کیا جاتا تھا۔ پیر کا دن کا روزہ رکھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے، اس لیے رکھتے تھے۔ تو آپ یہ سوچ کے روزہ نہ رکھیں کہ آج 12 ربیع الاول ہے یا عید میلاد النبی ہے تو میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بتا دیا ہے کہ کوئی عید نہیں ہے، تو پھر عید میلاد النبی کا کوئی کانسیپٹ نہیں بنتا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی حدیث نے یا قرآن میں یہ نہیں آیا، کسی صحابہ سے بھی یہ نہیں ہے ثابت کہ آپ بہت سارے لوگوں کو جمع کریں اور لاؤڈ سپیکر پہ شرکیہ کلمات کریں۔ اگر آپ نے بہت ہی زیادہ آپ منانا چاہتے ہیں تو آپ روزہ رکھ لیں اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں۔ اور کوئی وہ غلط مقصد نہیں کہ آپ کیک کٹ کر رہے ہیں، دھمالے ڈال رہے ہیں، مطلب کہ اس میں بے ادبی کر رہے ہیں اس دن کی، مطلب اس طرح سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک دکھاوے میں آ جاتا ہے اور یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے آپ کے پاس موبائل ہے ہاتھوں میں، آپ موبائل یوز کرتے ہیں، یوٹیوب اور گوگل میں آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے پاکستان میں ہی 80 فٹ کا کیک بنایا گیا تھا، 80 فٹ کا کیک بنایا گیا تھا 12 ربیع الاول کے دن، 7 گھنٹوں میں بنایا گیا تھا۔ یہ بھی آپ اس میں دیکھ لیں، ساری ڈیٹیل آپ کو نیوز میں بھی مل جائے گی۔ 7 گھنٹوں میں بنایا گیا تھا 12 ربیع الاول والے دن کیک کٹ، استغفراللہ، یعنی وہ برتھ ڈے منانے کا سوچ رہے تھے اس طرح سے کیک کٹ کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے آپ گوگل کریں گے کہ بہت سارے 12 ربیع الاول کے اوپر بہت سارے کیک بنے ہوئے آئیں گے، تو کیک وغیرہ کو کٹ کرتے ہیں، تو یہ نعوذ باللہ یہ بہت شرک ہے، ایک بدعت ہے یہ جو انسان کر رہے ہیں، جو گمراہ ہو رہے ہیں، جو بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی سے پوچھے یا پڑھے، حدیث کو پڑھے بغیر، قرآن کے ترجمے کو پڑھے بغیر، یہ چیز جو کسی کے سنائی باتوں میں آ کر یہ جو کرتے ہیں، جو میلاد مناتے ہیں، یہ کسی حد تک ثابت نہیں ہے، کہیں پہ بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ منانا جائز ہے۔ سورہ حج میں آیت نمبر 8 سے 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر کسی تصدیق کے یا بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتا ہے، اس حال میں کہ وہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہے تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دے، اس کے لیے دنیا میں سوائے رسوائی اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس کے لیے اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی روشنی کتاب یعنی قرآن سے دیکھے یا حدیث سے دیکھے بغیر آپ کو کوئی تعلیم دیتا ہے، خود سے من گھڑت اسلام میں جو ہے فتنہ پھیلاتا ہے اور ایڈ کرتا ہے اس میں خود سے بات، تو ایسا کا دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اس کا آگ میں عذاب ہوگا۔
اور اللہ پاک کسی کو بلا وجہ کوئی ظلم نہیں کرتے۔ جو کانسیپٹ بنایا ہوا ہے عید میلاد النبی کا، یہ نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ قرآنی آیت سے، نہ ہی کسی صحابہ سے۔ تو یہ کس وجہ سے، کس طرح سے سوچ کے منا لیتے ہیں، اور کس طرح سے یہ ایڈ کر لیتے ہیں کہ عید میلاد النبی ہے۔ عید کا جو کانسیپٹ ہے کہاں سے آ گیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ لیا اور ہر پی کے روزہ رکھنے کا کہا، تو پھر آپ روزہ رکھنے کی جب بات آ گئی تو سمجھو عید نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بھی سیلیبریشن نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کچھ سیلیبریٹ یا کچھ کرنا ہے، اسے منانا ہی ہے، تو آپ روزہ رکھیں اور اپنے اس سنت پہ عمل کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں۔ اس سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہوگا کہ اس کی امت سنت پہ عمل کر رہی ہیں۔ جو نمازیں ہم پہ فرض کی ہیں وہ پڑھیں آپ، اور جو چھوٹی چھوٹی سنتیں وہ کریں پوری، تو ان پہ عمل کریں گے تو آپ آگے مطلب کہ سچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سچے حقدار ہوں گے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو پورا نہیں کریں گے اور یہ کہیں گے کہ بھائی میں تو 12 ربیع الاول میں عید میلاد النبی کروں گا، اگر جو نہیں کرے گا وہ تو بھائی وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت ہی نہیں کرتا، اس کے دل میں تو محبت ہی نہیں ہے، وہ تو یہ ہے تو وہ ہے، تو اس طرح سے کرنا بند کریں اور جو حق بات ہے اس کو پہچانیں، اور تصدیق کیے بغیر کبھی بھی کسی کو آگے بات فارورڈ نہ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔